بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام صدیر ہے۔ میرا تعلق اندرون پنجاب سے تھا۔ میرا ایک دوست تھا جس کا نام شبدیپ سنگھ سدھو تھا۔ ہمارا تعلق موسیٰ نام کے گاؤں سے تھا جو کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جب ہم لوگ سب دوست یار پڑھائی کے غم میں کتابیں پکڑ کے بیٹھا کرتے تھے تو وہ پگلا کتابوں کے اندر بھی ایک چھوٹا سا واک مین لے کر بیٹھا ہوا ملتا تھا۔ اس کے گھر والے اسے ہمیشہ اسی بات پر باتیں سناتے اور مارتے تھے کہ پڑھائی کر لے، کچھ پڑھے گا نہیں تو تیرا کیا بنے گا۔ لیکن شاید وہ پڑھائی کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ بالکل بھی پڑھ کر نہیں آتا تھا۔ ہر روز اس کو ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی، ہر لیکچر میں وہ کھڑا ہوتا پھر بھی ٹھیک نہ ہوتا، یہاں تک کہ سب ٹیچرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ کسی میوزک اسکول میں ہی ڈال دیں تاکہ اس کی روح کو سکون آ جائے اور ہمارا وقت برباد ہونے سے بچ جائے، کیونکہ 40 منٹ کی کلاس میں 20 منٹ اگر ہم نے اس کے ساتھ سر کھپانا ہے تو پھر ہم باقی بچوں کو کیسے پڑھائیں گے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ ایسی باتوں پر بہت ہنستا تھا۔ اس کا باپ، اس کے گھر والے، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا، سب لوگ اس کے خلاف تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں کسی کام کو کرنے کا جنون ہے لیکن دنیا آپ کا ساتھ نہ دے، یعنی آپ کے گھر والے، تو پھر آپ وہ کام نہیں کر پاتے۔ لیکن سدھو کے ساتھ معاملہ الٹ تھا۔ اسے جس بات سے منع کرتے تھے وہ وہی کام کرتا تھا اور پہلے سے اچھے طریقے سے کرتا تھا۔ لیکن گھر والوں کا پریشر تھا اور سوسائٹی کا بھی۔ سدھو کو انجینئرنگ کالج میں کروا دیا گیا اور وہاں پر اسے ڈگری پوری کرنی پڑی۔ مجھے بتایا کرتا تھا کہ یہ ڈگری میرے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، جب تک پوری نہیں ہوگی پتہ نہیں میری جان کیسے چھوٹے گی۔ لیکن اس کے اندر عقل تھی اور اسے استعمال کر کے اس کے ہاتھ میں انجینئرنگ کی ڈگری آ گئی تھی۔ لیکن وہ گانے کے پیچھے پڑا رہا تھا، اسی لیے گھر والے بھی اس کے خلاف تھے۔ کوئی اس کا ساتھ نہ دیتا۔ اس کے بچپن کی ایک منگیتر بھی تھی جو اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کہتا تھا کہ جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا میں شادی نہیں کروں گا۔ پھر اس کی آواز بہت اچھی تھی لیکن اس کے پاس گانے نہیں تھے اور وہ خود بھی کبھی کبھی گانے لکھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے بہت اچھا گانا لکھا۔ اس نے کہا کہ میں اس گانے کو تو گا نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن میں اس گانے کو بیچ دوں گا اور ان پیسوں سے اپنے لیے کوئی ایسی چیز لوں گا جو میرے کام کے حوالے سے میرے کام آئے۔ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن جس نے گانا خریدا اس نے اس کے نام کی جگہ اپنا نام لگا لیا۔ تب سدھو کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں زندگی بھر کسی کو اپنا لکھا ہوا گانا نہیں دوں گا۔ اور جب اس نے کوشش کی تو کسی نے بھی اسے گانا نہیں دیا۔ جو لوگ گانا بیچنا چاہتے تھے وہ اتنے زیادہ ریٹ بتاتے تھے کہ اس وقت اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ اپنے خوابوں خیالوں میں لگا تھا، لیکن اس کے گھر والے اس کا مستقبل دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ تم کینیڈا چلے جاؤ اور وہاں پر اپنے کسی چاچو کے ساتھ کام کرو۔ اگر تم نے پنجاب میں نہیں رہنا، ادھر تمہیں کوئی کام نہیں ملتا تو تم چلے جاؤ۔ اس نے اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی، تو وہ کینیڈا ہی چلا گیا۔ اب سب سوچنے لگے کہ کینیڈا چلا گیا ہے، وہاں پر کوئی کام کر رہا ہوگا، لیکن سدھو کو سکون نہیں تھا کیونکہ جو وہ یہاں کرتا تھا وہاں پر بھی وہی کر رہا تھا۔ ایک دفعہ مجھے کال کی اور بتایا کہ یار یہاں پر بھی مسئلہ ہے، وہی مسائل ہیں۔ میں نے کہا کہ تم تو پھر سے وہی باتیں کر رہے ہو، تمہیں کام کرنے کے لیے بھیجا ہے اور تمہارے سر سے ابھی تک یہ فطور نہیں اتر رہا ہے۔ اس نے ایک بات کی تھی جو اس وقت مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ فطور میرے سر سے نہیں اترے گا جب تک میرا سر نہیں اترے گا۔ اس وقت میں اس کی بات کی گہرائی کو سمجھا نہیں تھا۔ خیر، اس نے وہاں کے لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں کے لوگ مشکل سے ہی کسی کی بات مانتے تھے لیکن کم سے کم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ وہاں پر گانے لکھتا بھی تھا اور گانا گانے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ پھر اس نے گانا لکھا جو ایک بہت زیادہ بڑے سنگر نے خرید لیا۔ گانا بہت ہٹ ہو گیا، یہاں سے اس کا نام بہت مشہور ہوا اور وہ اپنی مٹی سے پیار کرنے والا انسان تھا۔ اپنے پنجاب سے، اپنے شہر سے اسے بہت محبت تھی، اسی لیے جب اس کا نام مشہور ہونے لگا تو اس نے اپنا نام سدھو موسے والا رکھ دیا تاکہ اس کے نام کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گاؤں کا نام ہمیشہ کے لیے جڑ جائے۔ لوگ تو یہ بات جانتے ہی نہیں تھے کہ اس کا اصل نام کیا ہے۔ اس وقت سدھو موسے والا کینیڈا میں کافی مشہور ہو چکا تھا، لیکن اس نے یہ بات اپنے گھر والوں تک پہنچنے نہیں دی۔ میں نے اسے کہا کہ پاگل، اب اپنے گھر والوں کو بتا دو، ساری زندگی تمہارے میوزک کے خلاف تھے لیکن اب ان کو پتہ چلے گا تو وہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، ابھی بھی نہیں بتاؤں گا جب تک کہ میرا نام خود ان تک نہ پہنچ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹی وی دیکھیں اور میرے بارے میں سن رہے ہوں، تب ان کو پتہ چلے کہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے یہ تو ہمارا بیٹا ہے۔ اس وقت شاید میں وہاں پر موجود نہیں ہوں گا،
لیکن ان کی آنکھوں میں جو فخر ہوگا وہ میرے لیے ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتا تھا، لیکن وہ بہت اچھا انسان تھا۔ میرے گھر میں کچھ مسئلہ مسائل چل رہے تھے تو میں نے اسے بتایا، اس نے میری مدد کرنے کے لیے وہاں سے پیسے بھی بھیجے تھے۔ میں تو اس کا احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اس کے گانے بکنے لگے اور ایک رائٹر کے طور پر مشہور ہونے لگا۔ لیکن اس کے بعد اس نے خود بھی گانا شروع کر دیا، اور اس کا ایک گانا جو کہ اس نے انگلش میں ہی گایا تھا بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ ہمارے جیسے لوگ جو چھوٹے چھوٹے ممالک میں رہتے ہیں، ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی مشہور ہو جائے تو اس کو اتنا مشہور نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر وہ شخص کسی باہر چلا جائے اور باہر کے ملک میں اس کا نام کا نعرہ ایک دفعہ بھی لگ جائے تو پھر یہاں کے لوگوں کو فوراً ہی فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ تو ہمارے ملک کا بندہ ہے، یہ تو ہمارا ہے۔ فوراً ہی سب اس کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، اس کے گھر والے بھی خود پر فخر کرنے لگتے ہیں، اور اس کے گاؤں والے بھی یہی کہتے ہیں۔ سدھو کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کی شہرت گھر گھر میں پہنچ گئی تھی، لوگ اس کے گانے سنتے تھے، وہ مشہور سنگر بن گیا تھا، لوگ اس کے گانے سنتے اور فین ہو چکے تھے۔ اس بیچ میں نے اپنی بہنوں کی شادی کی، میں بہت مصروف رہا۔ سدھو کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ اب میں اسے فون کروں گا تو میری بات تک نہیں سنے گا، لیکن اس نے مجھ سے پہلے کی طرح ہی بات کی، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ واپس انڈیا آیا تو انڈیا میں بھی بہت کام کیا، اس کو بہت زیادہ کام ملتا تھا۔ وہ ایک ایک گانے کے 8-10 لاکھ روپے لے لیتا تھا۔ لوگ اس کے یہاں پر بھی شدائی ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں پر نہیں بلکہ کینیڈا میں رہے گا۔ میں اس کا یہ فیصلہ سمجھ نہیں پایا تھا، کیونکہ وہ اپنی مٹی سے محبت کرنے والا انسان اپنا ملک چھوڑ کر کیوں جانا چاہتا تھا؟ لیکن اگر فیصلہ اس نے کیا تھا تو ضرور کچھ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس سے میری بات نہیں ہوئی، وہ بھی میرا فون نہیں اٹھاتا تھا۔ میں سمجھا کہ یہ بھی مغرور ہو گیا ہے۔ پھر ایک دن مجھے اس کا وائس میسج ملا، میں بڑا حیران ہوا۔ اس میسج میں یہ تھا کہ یار آج کل میں بہت پریشان ہوں، مجھ سے اتنے لوگ محبت نہیں کرتے جتنے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ یار تم امیر ہو گئے ہو، اور مشہور لوگوں کے جہاں چاہنے والے ہوتے ہیں وہیں ان سے نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تم اتنے پریشان نہیں ہو۔ وہ کہنے لگا کہ ایک سنگر نے میرے خلاف کوئی بات کر دی ہے، اور اس کے چاہنے والے بھی میرے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی کوئی میرے لیے اس طرح کے الفاظ بھی بولے گا۔ یار میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ سدھو بیچارہ معصوم آدمی تھا، وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ انڈسٹری ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس کی چمک دمک آپ کو روشن تو کرتی ہے، لیکن آپ کے پیچھے اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ دنیا آپ کو مشہور کر کے آسمان پر بٹھا دیتی ہے، لیکن آپ سے آپ کی زمین چھین لیتی ہے۔ سدھو کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اس لیے شاید وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ اس ملک میں عام انسانوں کی طرح نہیں پھر سکتا تھا۔ اس کے دشمن بھی تھے، اور جہاں پر قدم رکھنا بھی مشکل تھا اس نے وہاں جگہ بنا لی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارا حصہ کھا رہا ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ کام ہمیں ملنا تھا جو اب اس کو مل رہا ہے، کیونکہ اس کی آواز تازہ تھی، وہ بھی جوان تھا، اس کی عمر صرف 27 سال تھی۔ اس وائس میسج کے بعد مجھے اس کا کوئی وائس میسج بھی نہیں ملا، اس کی کوئی کال بھی نہیں آئی، اور کچھ دنوں سے میری طبیعت بڑی خراب تھی، میں بہت پریشان تھا۔ بار بار سدھو کا خیال آ رہا تھا، پتہ نہیں مجھے اس کی یاد کیوں آ رہی تھی۔ اس کو فون کرنے کی کوشش کی تو فون بند جا رہا تھا۔ جب ٹی وی آن کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ٹی وی پر ایک خبر چل رہی تھی کہ میرے پیارے دوست سدھو موسے والے کی کسی نے جان لے لی ہے، کسی نے اسے گولی مار کر اس کا قتل کر دیا ہے۔ میرا دل بیٹھ گیا، مجھے لگا جھوٹ ہے، لیکن چینل بدلے تو ہر چینل پر یہی خبر چل رہی تھی کہ میرا یار، میرا بچپن کا دوست ہے، وہ انسان جس نے اتنا بڑا بن کر بھی میرے ساتھ نہیں چھوڑا، میری خبر لیتا رہا، اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ یہ کسی ایسے شخص نے ہی کیا تھا جو اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اتنی بھی کیا نفرت کہ اس اچھے بھلے انسان کو مار ڈالا۔ ابھی تک یہ بات پتہ نہیں چلی ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا کس نے ہے اور کیوں کیا ہے، لیکن جس نے بھی کیا ہے وہ بڑا ہی ظالم ہے، اور اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ایک اچھے انسان کو اس دنیا سے بھیج دیا اور ایک بہت پیاری آواز کو مار ڈالا۔ میں کہتا ہوں کہ جب کوئی آرٹسٹ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی سنگر ہو، کوئی ڈانسر ہو یا کوئی رائٹر ہو، تو صرف ایک انسان نہیں مرتا بلکہ آرٹ کی بھی موت ہوتی ہے۔ ایک اچھی آواز مر جاتی ہے، ایک اچھا ڈانسر ختم ہو جاتا ہے، اور ایک اچھا لکھنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آرٹسٹ لوگ تو یار بڑے حساس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس ظالم دل انسان نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس وقت ہر جگہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے،
جیسے وہ پہلے مشہور تھا ویسے ہی ابھی بھی مشہور ہے، لیکن اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کا کام، اس کی آواز ہمیشہ محفوظ رہے گی، لوگ اس کے لیے روئیں گے، لیکن وقت سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ ابھی تو اس نے اور بہت کچھ کرنا تھا، کیونکہ جتنی محنت کر کے وہ یہاں تک پہنچا تھا وہ محنت تو ابھی وصول بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے یار کے لیے بڑا ہی اداس ہوں، دل بہت بری طرح سے اداس ہے۔ میں بار بار خبریں سن رہا ہوں، آخری دفعہ مل بھی نہیں پایا اس سے۔ میری آنکھوں میں تو وہی چھوٹا سا سدھو ہے جس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا، جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، جس نے بڑی بڑی باتوں کو سچ بھی کر دکھایا، لیکن آج وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کا آخری سفر آسانی سے گزر جائے، اس کے گھر والوں کو صبر ملے اور وہ اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہوں، اور جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے وہ پکڑا جائے اور اس کو سزا ملے، کیونکہ اس نے ہم سب کا بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے۔